آپ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے علوم دین اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، اور اس کے ساتھ علم حدیث کی جو ضرورت، علم حدیث کی تکمیل آپ نے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے چھوٹے بھائی علامہ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کی۔ آپ خانقاہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ جیسی کتاب لکھی تھی، اور وہ ایسی کتاب تھی کہ بڑے بڑے شیعہ اس کا جواب لکھنے سے عاجز آ گئے تھے۔ تو ایران سے باقاعدہ شیعوں کا ایک بہت بڑا وفد جو ہے علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آیا، جناب کہ ہم آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پیغام پہلے بھجوا دیا گیا تھا کہ خانقاہ کے اندر رات کو تمام وہ شیعہ مجتہدین اپنی کتابیں لے کر پہنچ گئے خانقاہ کے اندر۔ رات کو جناب ان کے اونٹ بھی وہاں پر ساری کتابوں کو لے کر آ گئے، ان کے خیمے بھی لگا دیے گئے، کمروں میں رہائش کا انتظام کر دیا گیا۔ الگ صبح فجر کی نماز کے بعد علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، جبکہ آپ کی عمر اس وقت 12 سال تھی، خانقاہ میں پہنچے، دیکھا جی اونٹ بیٹھے ہوئے کتابیں رکھی، بولے یہ کیا ماجرا ہے؟ خانقاہ کی خادمین نے کہا کہ حضرت ایران سے مجتہد آئے ہیں شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ آپ نے تحفہ اثنا عشریہ کتابیں لکھی ہے، اس میں جو معلومات دی گئی غلط ہیں۔ علامہ فضل خیر آبادی نے فرمایا اچھا ایران سے مجتہد آئے شاہ صاحب سے مناظرہ کرنے کے لیے، چلو جی ذرا آج ہم ان کی خیر خیریت پوچھ لیں۔ تو وہاں پہ جناب علی آپ گھومتے پھرتے ان مجتہدین کے کمروں میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچتے پوچھا جی، تعارف ہوا سب کا کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں۔ لوگوں نے پوچھا جی یہ صاحبزادے کوئی پھر رہے ہیں ننھے منھے سے بچے؟ پوچھے بھی کون ہے؟ بولے کون ہے جی؟ میں خانقاہ کا طالب علم ہوں۔ بولا اچھا کیا کیا کتابیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قاضی مبارک ہے، الحمدللہ، افق المبین ہے، میر باقر داماد، یعنی یہ وہ کتابیں ہیں جو منطق کی بہت بلند درجے کی کتابیں ہیں، اور آج تو ان کتابوں کا کہیں درس بھی نہیں دیا جاتا۔ تو آپ نے ان کتابوں کے نام لیے۔ شیعہ نے کہا ہے اتنا چھوٹا سا بچہ اور یہ وہ کتابیں پڑھ رہا ہے جو ہمارے ہاں 14ویں یا 15ویں درجے میں پڑھائی جاتی۔ تو جناب مجتہد صاحب نے سوچا اس کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے ایک سوال کر دیا، افق المبین کی ایک عبارت انہوں نے پڑھی، بولم یا صاحبزادی اس کا مطلب تو بتائیے۔ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس عبارت کا مطلب بھی سمجھایا، اور اس عبارت کا مطلب سمجھانے کے بعد انہوں نے اس عبارت پر اور افق المبین پر ایسے اعتراضات کیے کہ جن کا جواب شیعہ مجتہد بھی نہیں دے سکے، اور بڑے پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے کہ اتنا چھوٹا 12 سال کا بچہ اور ہمارے سامنے ایسی گفتگو کر رہا ہے کہ ہم اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکے۔ وہ حیران ہو گئے جناب۔ الگ صبح فجر کے وقت میں یہ بات ہوئی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی عادت تھی کہ آپ اشراق وغیرہ پڑھ کے، چاش وغیرہ پڑھ کے پھر خانقاہ سے باہر تشریف لاتے تھے، لیکن جب یہ صورتحال ہوئی عین فجر کے وقت میں، تو اس کے بعد ان شیعہ مجتہدین کے شکے چھوٹ گئے، اور پتہ چلا جناب کہ وہ فوراً کے فوراً اپنا سامان اٹھا کر اپنا رختہ سفر باندھ کر رفع چکر ہو گئے۔ جب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو اس بات کی اطلاع ہوئی، آپ نے علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کو بلایا، وہ کہا میاں وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے پہلے ان کو بھگا دیا، ہم سے بات تو کر لینے دی ہوتی۔ تو خیر شاہ صاحب کی تنبیہ اپنی طرف ہے، لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 12 سال کی عمر میں علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی کا علم اس قدر پائے کا تھا کہ انہوں نے وہ بڑے بڑے مجتہدین جو 15 سال لگا کر اپنی علم اور فن کی تکمیل کر کے آئے تھے، وہ 12 سال کی عمر کے ایک بچے کا جواب نہیں دے سکے۔